بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، صبح بخیر، اور بات کریں گے بھائی کراچی میں آج کل ہم سن رہے ہیں ایک بار پھر سے جو ہے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور سے جو فارمرز ہیں ڈیری فارم والے، ان کا کہنا ہے کہ چارہ مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے وہ قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ یہی کہتی ہے اور سوال یہی کرتی ہے کہ ہر بار جو ہے غریب عوام ہی کیوں اس میں پستی ہے۔ عوام کے پاس نہ روزگار ہے، نہ ہی اس کے مواقع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ریلیف تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دودھ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ شدہ دودھ ہے، اور اس کی پرائزز جو ہیں وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب جو ہے اس وقت جو پرائز چل رہی ہے وہ 200 سے 220 روپے تک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاص طور سے کنٹینر ڈبے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ انتہائی خراب حالت میں ہوتے ہیں۔ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے کہ صرف چارہ مہنگا ہو گیا یا اور کوئی ایشوز ہیں؟ اس سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ پہلے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبیر ڈار صاحب ہیں، ترجمان ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کراچی۔ ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، عوام کو آخر جواب کون دے گا۔ تو ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈار صاحب؟ ٹھیک ہیں، صبح خیر۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور چلیں آپ سے یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کیسے ہوئی؟ آپ کی صبح کیا اسٹارٹ لسی سے ہوتا ہے یا دودھ آپ استعمال کرتے ہیں؟ فارمر تو 24 گھنٹے جو ہے نا ریڈی ہوتا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، ناشتے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یعنی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدمت خلق، ٹھیک ہے، اس خدمت خلق کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کی کیا پیچھے ریزنز ہیں؟ دیکھیں ہم خوشی سے نہیں یہ چیز بڑھا رہے، ہم قیمتیں جو دودھ کی ہیں وہ خوشی سے نہیں بڑھا رہے، نہیں تو 16 مہینے سے ہم نے کبھی نہیں بولا کمشنر صاحب کو کہ ہمیں ریٹ دیا جائے۔ 16 مہینے گزر گئے، جبکہ کمشنر صاحب کا ہمارے سے وعدہ تھا 2024 میں کہ دسمبر میں میں آپ کو نیا نوٹیفیکیشن دوں گا، لیکن ہم نے دسمبر میں نہیں مانگا کیونکہ چیزیں نارمل تھیں، ریٹ صحیح تھے، چارے کے ون ڈے کے ریٹ صحیح تھے، ہم نے نہیں ریٹ مانگا۔ جیسے سیلاب آتا ہے آہستہ آہستہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بھوسا جو تھا وہ تقریباً 600 550 روپے من تھا، تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ابھی اس ٹائم جو ہے لاسٹ پوزیشن جو کل کی تھی وہ 1100 روپے من تھی، یعنی ڈبل ہو گئی۔ مین چیز جو ہے نا جانوروں کا وہ بھوسا جو ہے وہ تو تقریباً 6 سے 7 کلو 24 گھنٹے میں ایک جانور کھاتا ہے، اب وہی ڈبل ہو گیا۔ تو آپ حساب لگا لیں، ٹوٹل کر لیں کہ منتھلی جو ہے نا فارمر کو کتنا لاس ہو رہا ہے، لیکن فارمر تو بیچارہ دودھ اسی ریٹ پہ دے رہا ہے جو کمشنر صاحب نے بولا ہے۔ کوئی بھی چیز کراچی کے اندر اپنے ریٹ پر نہیں مل رہی سوائے دودھ کے، دودھ اسی ریٹ پہ مل رہا ہے جو نوٹیفیکیشن ہے، بقایا چیزیں جو ہے نا وہ تو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن میں 220 روپے 220 روپے، اور آپ کا فارمر کا جو ہے وہ 195 روپے پر لیٹر ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ سپلائی کرتے ہیں۔ جی جی جی، وہ ہم ہول سیلر کو دیتے ہیں، ہول سیلر پھر جو ہے ریٹیلر کو دیتا ہے، ہمیں 195 روپے جو ہے نا پر لیٹر ملتا ہے۔ اچھا، عوام تو کہتی ہے پھر اس کے اندر اتنی ملاوٹ کر دی جاتی ہے پانی کی، دودھ میں۔ ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہم ساری رات ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی نیند کا ٹائم نہیں ہوتا، ذہن میں آ رہا تھا وہ ملاوٹ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاید عوام یہ کہے گی نا کہ دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملتا، وہ کوالٹی نہیں ہوتی، اور پھر اس پہ عوام کہتی ہے کہ ہماری کمائی جو ہے وہ تو بڑھ نہیں رہی۔ آپ کو سب کو پتہ ہے جو جاب کرتے ہیں ان کی تو کمائی کبھی بھی نہیں بڑھتی ہے، وہ فکس سیلری پہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ادھر سے یہ لوگ اپنا جو ہے سارا معاوضہ نکال لیتے ہیں جو بھی پروفٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے دعوت دیتا ہوں آپ کو بھی اور کمشنر صاحب کو بھی اور فوڈ اتھارٹی کو بھی، کراچی کے کسی فارم پر آپ جا کر ان کا دودھ چیک کریں، میرے ساتھ چلیں۔ کراچی کا دودھ پورے پاکستان میں سب سے اچھا دودھ ہے، 6+ فیٹ کا دودھ ہے۔ میرے پاس کل کی لیبارٹری کی رسیدیں تقریباً 100 سے زیادہ ہوں گے فارم، ان کی ہم نے کمشنر صاحب کے پاس بھیجی تھی، سب کا تقریباً 6+ فیٹ کا دودھ ہے۔ فارمر دودھ بہت اچھا دیتا ہے۔ فارمر آگے جو لے کے جا رہے ہیں، دیکھیں فارمر کی ذمہ داری ہے فارم تک، آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ فوڈ اتھارٹی جانے اور آگے گورنمنٹ جانے۔ عوام تو یہ کہتی ہے کہ ان کی جیب پہ ہمیشہ جو ہے کوئی کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں، کوئی بھی چیز اٹھا لیں، کسی کی بھی پرائز بڑھتی ہے اس پہ عوام کی جیب پہ ہی بھاری پڑتی ہے۔ حکومت سے سبسڈی کیوں نہیں مانگی جاتی؟ دیکھیں حکومت سے ہم مانگتے ہیں لیکن حکومت کیا دے گی؟ فارمر کو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کی میٹنگز ابھی ہوئی ہیں ریسنٹلی؟ دیکھیں میٹنگز ہماری تقریباً 3-4 مہینے سے ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ ملا تو نہیں ہے ابھی تک۔
تو مقصد کیا ہوتا ہے پھر ان میٹنگز کو کرنے کا؟ جب میٹنگز آپ نے میں خود ہی دیکھیں فیصلے ان کے سارے اپنے کرنے ہیں۔ ادارے ہیں، لائف سٹاک ہے، سپلائی اینڈ بیورو ہے، اس کے علاوہ ڈی سی صاحب ہیں، وہ سارے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. کچھ کافی چیزیں فائنل ہو گئی ہیں. ابھی کمشنر صاحب نے 2-4 دن کا ٹائم مانگا ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ہو جائے گا. اس میں کافی معاملات ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے رپورٹیں آتی ہیں، فوڈ اتھارٹی کی رپورٹ آئی، اس کے علاوہ جو ہے نا میٹنگز میں یہ سپلائی اینڈ بیورو کی بھی آئی، ساری تو چیزیں طے ڈار ہو صاحب، گئی ڈار ہیں. صاحب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے جو مطالبہ کیا خاص طور سے قیمتیں بڑھانے کا، اور آپ نے پھر یہ کہا کہ 270 تک اس کو پرائس کو لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے، مجھے آپ بتا رہے تھے ابھی عوام کو یہ ہم نے یہ والی بات کی نہیں ہے، عوام کو کیا بتائیں گے آپ؟ کیا دیکھیں ان کی ضروری مشکلات نہیں ہے میں کہ واقعی اضافہ کرنے 270، جا رہے ہیں، ان سے یہ پیسہ؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے 270 پہ یہ بریک ہو جائے. جیسے آپ کی ہر چیز مہنگی ہو اچھا، جائے یعنی گی. یہ مطالبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہ مانا جائے گا؟ نہیں دیکھیں جس طرح دوسرے ضروری مطالبے نہیں مانے جاتے. نہیں، میں جو یعنی کہنا عوام چاہ خوش رہا ہو جائے. ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے 270 پہ یہ جو ہے نا بریک ہو جائے. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آپ کا بھوسا اور مہنگا ہو جائے گا، دلیا اور مہنگا ہو جائے گا، تو پھر تو دودھ بھی مہنگا ہوگا نا. فارمر کہاں سے پورا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ جو فارمرز ہیں نا ان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے ملاوٹ میں، یا پیور دیتے ہیں آپ لوگ تو دودھ، لیکن آگے سے چل کے یہ ہوتا ہے. کیا یہ جو فارمرز ہیں یہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ آگے سپلائر کو جو ہے بالکل میں نے خود لیٹر لکھا ہے، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو لکھا ہے، آئی جی پولیس کو لکھا ہے کہ یہ ملاوٹ زدہ دودھ جہاں جہاں بن رہا ہے، ہم نے کافی جگہ پہ جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، وہاں پہ کاروائی ہونی چاہیے، اور کاروائی ہوئی بھی ہے. کراچی میں کافی جگہ پہ کاروائی ہوئی ہے. تو ڈیری فارمر ایسوسی ایشن جو ہے کراچی کی، ڈی ایف اے جو ہے، وہ انہوں نے لیٹر لکھے، کاروائی کے لیے لیٹر لکھے، اور کاروائی ہوئی بھی ہے. ہم تو اس چیز کے بالکل جو ہے نا وہ مخالف ہے کہ ملاوٹ زدہ دودھ جو ہے پاؤڈر مافیا کا جو ہے وہ عوام کے لیے زہر ہے، بچوں کے لیے زہر ہے. اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک چیز اور، میں آتی ہوں جس راستے سے، وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ صبح کے وقت جو ہے بہت ساری گاڑیاں جو ہیں سپلائر جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے وہ کنٹینر سے ہوتے ہیں اور ڈبے جس کے اندر وہ دودھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بہت ہی میں دیکھتی ہوں کہ گندے حالت میں ہوتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی تو دودھ ناقص ہو جاتا ہے، غیر معیاری ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی تو فوکس کرنا چاہیے تھوڑا، کیونکہ صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. نہیں، فارمر کے پاس جیسے ٹینکیاں واپس آتی ہیں وہ بالکل ان کے لیے الگ سے لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ دھوئی جاتی ہیں پانی کے ساتھ، جو ہے نا اپنا سرف کے ساتھ بھی دھوتے ہیں، لیمن میکس کے ساتھ بھی دھوتے ہیں، وہ دھوئی جاتی ہیں، 2 ٹائم دھوئی جاتی ہیں. بالکل ہم خود دھلاتے ہیں، صاف ہوتی ہے. اگر دیکھیں اس میں سیدھا سا یہ قدرتی چیز ہے، یہ اس میں تھوڑا سا بھی کچرا ہوگا وہ دودھ آپ کا آدھے گھنٹے میں خراب ہو جائے گا. وہ دودھ نہیں آپ کچرے کی بات کریں، اکثر لوگ تو وہ اسٹینر لے کے چھانتے ہیں، اس کے اندر سے وہ جو بھوسا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی نکلتا ہے، یعنی کہ کلین نہیں کر پاتے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا چلیں، آپ ابھی عوام کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ کیا خوشخبری ہے کہ ابھی دودھ کی پرائز نہیں بڑھی ہے، سکون سے رہیں؟ دیکھیں یہ تو عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کریں. عوام ہماری، ہم بھی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں. اگر چیزیں مہنگی ہوں گی تو مزید اور دودھ مہنگا ہوگا، چیزیں اور مہنگی ہوں گی تو دودھ اور مہنگا ہوگا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب آپ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی مہنگی کیوں گئی، وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے. تو پھر وہ پیچھے والی، میں آپ کو آسان سی چیز بتاتا ہوں کہ اگر جو چیز آپ کے اگر بچوں کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ دوسرے کے بچوں کو دیں گے، آپ دوسرے کے بچوں کو تو نہیں دیں گے نا. ہمارے جانوروں کی خوراک جو ہے وہ بھوسا ہے، وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. جب سیزن ہوتا ہے، جب اس کا ریٹ کم ہونے کے دن ہوتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنی جو ہے بات ہمارے سامنے رکھی، اور عوام کو آپ نے یہ تسلی دی کہ آپ کے جس طرح پچھلے مطالبات پورے نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں ہونے والا. تو اللہ کرے بہتری کی طرف آئے. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو یہی کہیں گے کہ قیمتیں چاہے وہ دودھ کی بڑھیں، چاہے چینی کی یا آٹے کی یا چاول کی، ظاہری سی بات ہے کہ عوام کو ہمیشہ یہ والی کمپلین ہوتی ہے اور عوام ہی جو ہے اس کو بیئر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات جو ہے اسے آسانی لے کے آئے اور ان لوگوں کے مطالبات سب سے پہلے پورے ہوئیں، تاکہ ہم جو ہے بہتری کی طرف اچھے خالص دودھ جو ہے ہمیں یہ مہیا کر سکیں. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.